نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين اما بعد سماع موتا کا عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ جو شخص غیر اللہ کو حاجات میں پکار رہا ہے، اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ صاحب قبر میری التجا کو نہیں سن رہا، تو وہ اسے اپنی حاجات میں کبھی بھی نہ پکارے۔ پہلے یہ نظریہ بنتا ہے کہ صاحب قبر میری پکار کو سن رہا ہے، میرے یہاں آنے کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ ان کو پکارتا بھی ہے، سجدے بھی کرتا ہے اور ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ان کے اس شرکیہ عقیدے کی بنیاد پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التکشف اس میں تحریر فرمایا کہ جس جگہ پہ سماع اموات کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو تو اس وقت انکار سماع واجب ہے۔ علماء پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو یہ حقیقت سمجھائیں کہ مرنے والے تمہارے کلام، سلام، پیغام کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کی بات مروی ہے، ثابت ہے۔ تو ہم اشاعت التوحید و سنہ کے جو لوگ ہیں، ہم بھی اسی بنیاد پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
وہ تقریر جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے کی اور جو بیان انہوں نے قوم کے سامنے کیا، اس میں اسی بنیاد پر انہوں نے ہاتھ رکھا۔ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک، بابا ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے؟ اسی بنیاد پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور قوم کو کہا حل یسمعون اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ تو یہ اصل بنیادی مسئلہ ہے۔ ذرا جو آپ میں حفاظ ہیں ذرا آیت کو پورا کریں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، اس کی مثال کوئی نہیں۔ تو اللہ نے وہاں اپنی اسی صفت کو ذکر کیا، السمیع، تو معلوم ہوتا ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یہاں سے شرک داخل ہو رہا ہے اور یہیں پہ لوگوں کو روکنا چاہیے کہ حاجت روائی، مشکل کشائی یہ تو بڑی دور کی بات ہے، جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار کو سن بھی۔ سب سے پہلے جو ہمارا نظریہ ہے اسے ذرا نوٹ کریں، دیکھیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اشاعت و توحید والے اپنا عقیدہ نہیں بتاتے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اور نظریہ کیا ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، کوئی میت کسی زیارت کنندہ کی کوئی بات کے آگے بریکٹ میں لکھ لیں سلام، کلام، پیغام، کسی وقت قبر کے قریب یا قبر سے دور جسد انصری کے کانوں سے، یہ جو ہمارا جسم ہے جسد انصری کے کانوں سے نہیں سنتا۔ خرق عادت سننا اس بحث سے خارج ہے، معجزتاً خرق عادت پہ کوئی سن لے تو یہ اس بحث سے خارج ہے۔ کوئی میت کسی زیارت کنندہ کی کوئی بات، سلام، کلام، پیغام، پکار، اذان، کسی وقت قبر کے قریب یا دور
جسد انصری کے کانوں سے نہیں سنتا۔ خرق عادت سننا اس بحث سے کیا ہے؟ خارج۔ یہ ہمارا نظریہ۔ فریق مخالف جو ہے، جو سماع موتا کے قائل ہیں، ہم کچھ تنقیح کرنا چاہتے ہیں ان کے اس نظریے کے بارے میں۔ کچھ تنقیحات ہیں ہماری۔ کیا صرف نبی پاک سنتے ہیں؟ کیا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عند القبر سنتے ہیں، یا دوسرے اموات بھی سنتے ہیں؟ صرف مومن سنتے ہیں یا کفار بھی سنتے ہیں؟ موجودہ دور کے جو قائلین سماع ہیں وہ تمام اموات کے سماع کے قائل ہیں۔ جو آج ہے نا، ان کے ہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ ہی سنتے عند القبر۔ وہ کہتے ہیں ہر مردہ، چاہے مسلمان ہو یا کافر، وہ ہمارے سلام کو، پیغام کو سنتا ہے۔ یہ بات میں نے ایسے نہیں کہہ دی۔ فریق مخالف میں ایک بڑا نام ہے، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر۔ انہوں نے مسئلہ سماع، استشفاء، سماع موتا پر بہت ساری کتابیں لکھی، محنت کی۔ وہ نمائندے سمجھے جاتے ہیں فریق مخالف کے۔ حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ نے شفاء الصدور کے نام سے ایک کتاب لکھی، فی عدم سماع من فی القبور۔ شفاء الصدور فی عدم سماع من فی القبور، عربی میں لکھی، عربی میں۔ میرے والد مرحوم رحمت اللہ علیہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ جو پہلی شفاء صدور چھپی اس میں عربی عبارت الگ ہے، آگے اس کا ترجمہ ہے۔ پھر خالصتاً عربی میں بھی چھپی، ترجمے کے بغیر علماء کے لیے۔ اس میں حضرت نیلوی صاحب نے ایک باب قائم کیا، زندوں اور مردوں میں فرق کیا ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی، مثلا زندہ کھاتا ہے، مردہ نہیں کھاتا، زندہ پیتا ہے، مردہ نہیں پیتا، زندہ سفر کرتا ہے، مردہ سفر نہیں کرتا۔
اس طرح کے بڑے فرق انہوں نے لکھے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اسی سماع موتا کے مسئلے پہ کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے لکھا تسکین الصدور۔ تسکین الصدور کا جواب حضرت نیلوی صاحب نے لکھا الکتاب المستور المعروف بہ ندائے حق، وہ 3 جلدوں میں۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے پھر سماع الموتا کے نام پر ایک کتاب لکھی۔ المسلک المنصور اس نام سے ایک کتاب لکھی۔ تو مولانا سرفراز خان صاحب صفدر فریق مخالف کے نمائندہ ترجمان ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں جی؟ لکھتے ہیں تمام مردے، یہ تمام پہ ذرا غور کریں جی، تمام مردے مومن ہوں یا کافر، حصول علم و شعور علم شعور سمجھ رہے، جاننا، شعور، ادراک، سماع، عرض اعمال، اور زیارت کرنے والے کے سلام کا جواب لوٹانے میں برابر ہے۔ مومن کافر سب اس میں برابر ہے، صرف سماع نہیں، ادراک، شعور، علم، عرض اعمال، ان امور کی تخصیص صرف انبیاء صلحاء کے ساتھ نہیں ہے۔ سماع الموتا صفحہ 221۔ اسی صفحے پہ عبارت ہے لیکن ادراک و شعور، فہم و سماع، یہاں علم کی جگہ فہم آ گیا، ادراک و شعور، فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں۔ مردے اور زندے برابر ہیں۔ آگے لفظ سنو، لکھتے ہیں اصل گر کی بات یہی ہے، اصل گر کی بات یہی، وہ جو نیلوی صاحب نے لکھا ہے نا کہ زندے کھاتے ہیں مردے نہیں کھاتے، زندے پیتے ہیں مردے نہیں پیتے، وہ جو فرق انہوں نے کیا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں ہے۔ اصل گر کی بات یہ ہے کہ سننا، سمجھنا، ادراک، شعور، اس میں زندے اور مردے کیا ہیں؟ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات،
قرآن کتنے واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فہم و شعور میں، سما میں زندے اور مردے کیا ہیں؟ برابر۔ جب آپ ہر میت کے سننے کے قائل ہیں، کافر ہو یا مسلمان، تو یہ تقریروں میں صرف نبی اکرم کے صلاۃ و سلام کی بات کیوں کرتے ہو؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں طعنہ دیتے ہو کہ یہ اشاعت التوحید والے نبی پاک کے عند القبر و صلاۃ و سلام کے سما کے قائل نہیں، صرف آپ کی بات کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو کہو، بتاؤ تقریروں میں کافر بھی سنتے ہیں، مومن بھی سنتے ہیں، زانی بھی سنتے ہیں، شرابی بھی سنتے ہیں، انبیاء بھی سنتے ہیں، ایسی بات کرو۔ یہ کیوں نبی پاک کا نام لیتے؟ آپ کا کیا خیال؟ یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات جو ہیں نا، یہ مشتعل ہوں گے جب نبی پاک کا نام لیں۔ اشاعت التوحید والے اتنے ظالم ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عند القبر صلاۃ و سلام کے سننے کے قائل نہیں، یہ صرف لوگوں کے جذبات ہیں، فائدہ حاصل کرنا۔ نیلوی صاحب نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ کو سمجھ آ جائے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا کہ آپ کو سمجھ آ گئی، اور اگر آپ کے سروں کے اوپر سے گزر جائے تو پھر سنیں اور لذت لیں۔ حضرت نیلوی صاحب کی ذہانت، اس کی لذت لیں۔ حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں تم تمام مردوں کے سننے کے قائل ہو، نبی پاک کے سننے کے بھی عند القبر قائل ہو۔ نبی پاک کا تو جسد اقدس محفوظ ہے، اسے مٹی، کیڑے مکوڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الآن کما وضع، آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا۔ کان بھی محفوظ ہیں، یہ کان مبارک آپ کے محفوظ ہیں، اور عام مردے جو ہیں، بے نماز، شرابی، زانی، دوسرے، ان کے جسم محفوظ نہیں ہیں، ان کے کان بھی محفوظ نہیں ہیں، گل سڑ گئے، ختم ہو گئے۔ تو حضرت نیلوی صاحب نے سوال اٹھایا کہ جن کے کان محفوظ نہیں وہ سنیں، اور جن کے کان محفوظ ہیں وہ سنیں، تو دونوں میں کمال کس کا ہے؟ کمال تو اس کا بنا جس کے کان محفوظ نہیں پھر سنتا ہے۔ آپ کے تو کان مبارک محفوظ ہیں، الآن کما وضع، کان ہیں تو سنتے ہیں آپ، کمال تو ان کا ہوا جن کے کان بھی کوئی نہیں اور وہ سن رہے ہیں۔ تو آپ نے کون سی عقیدت کا مظاہرہ کیا ہے نبی پاک سے؟ کس محبت کا آپ اقرار کر رہے ہیں جناب؟ اور آپ ممبر و محراب پہ صرف نبی پاک کے عند القبر سلام کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ یہ نبی پاک کے عند القبر صلاۃ و سلام کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ ہم مولانا سرفراز خان صاحب صفدر ہی سے پوچھ لیتے، وہ نمائندہ ہیں ان کی جماعت کے اور فریق مخالف کے۔ حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت مولانا سرفراز صاحب، ان کی بڑی نوک جھوک رہی ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں انہیں مجذوب لکھتے تھے، نیلوی مجذوب، اور یہ انہیں لکھتے تھے سواتی برادران۔ یہ اپنے ندائے حق میں جگہ جگہ کیا لکھتے تھے، کیا فرماتے ہیں سواتی برادران اس مسئلے کے بارے، اور وہ انہیں مجذوب لکھتے تھے۔ دونوں ہم اثر تھے، لکھ سکتے ہیں، لیکن احترام اپنی جگہ پہ ہے۔ میرے حدیث کے استاد حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے حدیث پڑھی تھی اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا تھا۔ حدیث پڑھانے سے پہلے وہ 4 رکوع پڑھایا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا غالباً سن 1984۔ تو حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسجد میں آئے، جنازہ پڑھانا تھا۔ مولانا سرفراز صاحب بھی تشریف لے آئے۔ حالانکہ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سرفراز کی بڑی نوک جھوک تھی۔ حضرت قاضی صاحب نے بھی کتابیں لکھی ہیں، القول الجلی فی حیات النبی، مسالک العلماء فی حیات الانبیاء، ان کی کتابیں ہیں یہ۔ تسکین الصدور کے جواب میں انہوں نے لکھی تسکین القلوب۔ تو قاضی صاحب چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی پکڑتے تھے۔ مولانا سرفراز صاحب صفدر کے بھائی ہیں مولانا صوفی عبد الحمید صاحب، انہوں نے حضرت صاحب کی ایک کتاب شائع کی فیوضات حسینی، اس کا نام کیا رکھا، وہ تحفہ ابراہیمی تھا نا، تو اس کا کوئی حاشیہ چڑھایا تو فیوضات حسینی۔ پھر قاضی صاحب نے بھی وہ لکھی۔ قاضی صاحب نے کہا تمہیں تو نام لکھنے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ فیوضات حسینی ہوتا ہے کہ فیوضات حسینیہ ہوتا ہے، تو تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب اس طرح کی گرفت بڑی فرمایا کرتے تھے۔ تو شاہ صاحب بیٹھے ہیں، مولانا سرفراز صاحب بیٹھے ہیں، حضرت نیلوی صاحب تشریف لے۔ اب شاہ جی اٹھ کھڑے ہوئے ملنے کے لیے، تو مولانا سرفراز صاحب کو بھی اٹھنا پڑا کہ کوئی ایسی شخصیت تو ہے کہ شاہ جی اٹھ رہے ہیں۔ جانتے نہیں تھے، وہ دیکھا ہوا نہیں تھا انہوں نے۔ تو ملنے کے بعد بیٹھ گئے، تو شاہ صاحب نے فرمایا مولانا سرفراز صاحب سے، پہچانتے ہیں کون ہے؟ کہ نہیں، کہ حضرت نیلوی صاحب ہیں۔ تو مولانا سرفراز صاحب نے فرمایا ایک دفعہ اٹھ کے پھر ملو مجھے۔ تو اختلاف ہوتے رہتے ہیں علماء میں، لیکن احترام ادب اس کے دائرے کے اندر رہتے۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ مولانا سرفراز صاحب سخت بیمار ہیں، تو حضرت نیلوی صاحب بیمار پرسی کرنے تشریف لے گئے، عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں، اختلاف بھی بڑے اخلاق کی حدوں میں رہ کے کرنے والے لوگ۔ تو مولانا سرفراز صاحب نے کیا لکھا ہے جی؟ لکھا یہ مشرکین اور مبتدعین کے خلاف ہے۔ وہ جو کتابیں انہوں نے ان کے خلاف لکھی ہیں نا، تو اس میں وہ مشرکین کو مخاطب کرتے ہیں، بے تمہاری کوئی دلیلیں ہیں؟ جو تم دلیلیں دے رہے ہو ان سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں، عقیدے کے لیے یہ ضروری۔ وہ جو پہلی کتابیں ہیں نا مولانا سرفراز صاحب کی، ازالت الریب، گلدستہ توحید، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور، راہ سنت، ان کتابوں میں حضرت نے تسکین الصدور کے بالکل خلاف لکھا ہے۔ تو ہمارے جھنگ کے ایک عالم تھے مولانا شیر محمد،
उन्होंने एक किताब लिखी आईना-ए तस्कीनुस्सुदूर। आपको कहीं से मिले तो वो ज़रूर हासिल करें, शायद मकतबे में हो। आईना-ए तस्कीनुस्सुदूर, उसमें उन्होंने मौलाना को आईना दिखाया कि आप तस्कीनुस्सुदूर में ये लिख रहे हैं और गुलदस्ता तौहीद में आपने ये लिखा है, दिल के सुरूर में आपने ये लिखा है। तो वो हज़रत की इबारतें पेश करके ना वो साबित करते हैं कि आप पहले सही थे या आज सही। तो मौलाना सरफराज साहब बरेलवियों से, मुशरिकीन से जब गुफ्तगू करते थे तो एक जगह पे मौलाना ने उनसे कहा कि भाई तुमने इस रिवायत की सनद क्यों पेश नहीं की? तुम्हें पता था ना कि इस सनद में फ़लाँ रावी है और वो कज़ाब है, तो तुम सनद छुपा गए जिस तरह हैज़ वाली औरत अपने चीथड़े छुपाती है। ये मौलाना ने लिखा। मौलाना शेर उम्मत साहब ने लिखा कि मौलाना सरफराज खान सफदर ने तस्कीनुस्सुदूर में जो 6 दलीलें पेश की सिमा पर, हयात पर, 5 दलीलों की सनद लिखी, 6ठी की नहीं लिखी। वो 6ठी कि हज़रत ईसा आएंगे, सलाम करेंगे और मैं उनके सलाम का, वो रिवायत लिखी, सनद नहीं लिखी। तो मौलाना शेर उम्मत साहब ने फरमाया कि हज़रत आपने सनद इसलिए नहीं लिखी कि उसमें एक रावी है मोहम्मद इब्ने इसहाक, और आप ahsanul कलाम में अहले हदीस को जवाब देते हुए लिख गए हैं कि मोहम्मद इब्ने इसहाक दज्जालुम मिनद दजाजला, दज्जालों में से एक दज्जाल था। ये आप ahsanul कलाम में लिख आए हैं। अब अगर आप सनद लिखते उसमें मोहम्मद इब्ने इसहाक आता तो लोग ahsanul कलाम लेके आपके सामने आ जाते कि हज़रत आपने ahsanul कलाम में ये लिखा है। तो मौलाना शेर उम्मत साहब वहाँ लिखते हैं, मैं भी कह सकता हूँ कि जिस तरह हैज़ वाली औरत अपने चीथड़े छुपा लेती है, आपने भी इसकी सनद छुपा ली। तो वो आईना तस्कीनुस्सुदूर आपको कहीं से मिले तो वो बड़ी ज़बरदस्त किताब है इस मौजू पर। मौलाना क्या लिखते हैं जी, लिख लें। ये जो उनकी किताबें हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये किताबें उनकी लिखें, इज़ालतुर रैब, राह सुन्नत, दिल का सुरूर, आँखों की ठंडक, गुलदस्ता तौहीद, ahsanul कलाम, और ये कहीं से मिलें तो ज़रूर हासिल करें, इन्हें पढ़ें। जो अकायद के मामलात हैं आपको फ़ायदा होगा उससे। क्या लिखते हैं जी, अहले सुन्नत और उलमाए अकायद जिन उमूर को अकायद कहते हैं, अहले सुन्नत और उलमाए अकायद जिन उमूर को अकायद कहते हैं, उनके यहाँ वो कतई हैं, उनके यहाँ वो कतई हैं, कतई होते हैं, और उनके दलाइल भी कतई होते हैं। हमारे अकाबिर अकीदे को कतई दलाइल से पेश करते हैं। हमारे अकाबिर अकीदे को कतई दलाइल से पेश करते हैं।
اور قطعی دلائل یہ ہیں، اور قطعی دلائل یہ ہیں، قرآن کریم ایک، خبر متواتر دو، اور اجماع تین۔ خبر واحد نہیں، خبر متواتر۔ کوئی عقیدہ ہمارا، کوئی عقیدہ ہمارا ان دلائل کے بغیر کسی اور چیز پر موقوف نہیں ہے۔ ہمارا ہر عقیدہ اسی پر موقوف ہے کہ وہ قطعی ہے، اس کے لیے دلائل بھی کیا ہونے چاہیے؟ قطعی۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن، خبر متواتر اور اجماع۔ ایک عبارت اور لکھ لیں ان کی، عقیدے کے اس بات کے لیے، عقیدے کے اس بات کے لیے، یہ جو پہلے میں نے لکھائی ہے عبارت جی، یہ راہ ہدایت کتاب ہے جی، حضرت کی کتاب ہے راہ ہدایت، صفحہ 202۔ عقیدے کے اس بات کے لیے کوئی قطعی نص یا خبر متواتر درکار ہے۔ عقیدے کے اس بات کے لیے کوئی نص قطعی یا خبر متواتر درکار ہے۔ یہاں خبر واحد صحیح سے بھی گاڑی نہیں چل سکتی۔ خبر واحد صحیح ہو نا، عقیدے کے معاملے میں وہ بھی پیش نہیں ہو سکتی۔ ازالۃ الریب، صفحہ 239۔ یہ علم غیب پر کتاب ہے جی ان کی، ازالۃ الریب، علم غیب پر ان کی یہ کتاب ہے، صفحہ 239۔ تبرید النواظر، جس کو وہ المعروف بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، اصل نام اس کا تبرید النواظر، صفحہ 22۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں طبقہ ثالثہ اور طبقہ رابعہ کی روایات قابل اعتبار نہیں ہیں۔ یہ جو ساری بحث میں کر کے لایا ہوں، اس بحث کو ذہن میں رکھ کے کہ عقیدے کے ثبوت کے لیے نص قطعی، خبر متواتر، اجماع، مضبوط دلیل ہونی چاہیے، اس ساری بحث کو ذہن میں رکھ کر غور فرمائیں۔ قائلین سماع کا دامن قرآن مقدس سے بالکل خالی ہے جی، کوئی آیت ان کے عقیدے کی تائید نہیں کرتی جی۔ جبکہ منکرین سماع ہم
ہمارے پاس قرآن مقدس کی متعدد آیات ہیں جی۔ ان اللہ یسمع من یشاء سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے، یہ قدرت کی باتیں ہیں، اور اللہ تو قادر ہے کہ اس دیوار کو سنا دے۔ لکڑی کے تنے نے نہیں سنی تھی بات، سنی بھی تھی، بولا بھی تھا، رویا بھی تھا۔ قدرت کی بات نہیں ہے، قانون اور ضابطے کی بات ہے۔ ان الضابطۃ هو عدم السماع ولکن المستثنیات فی ھذا الباب کثیرہ۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت انور شاہ کشمیری کی نسبت سے، ان الضابطۃ هو عدم السماع، قانون یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ وہ نہیں سنتے۔ ولیکن المستثنیات فی ھذا الباب کثیرہ، لیکن اس باب میں مستثنیات بہت ساری ہیں۔ کلیب بدر والی ہے، قدموں کی آہٹ کو سننے والی ہے، وہ مستثنیات ہیں، لیکن ضابطہ کیا ہے؟ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی مرنے والا اس دنیا والوں کی کوئی آواز، کلام، سلام، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ 3 دلیلیں آیتیں، سورت فاطر آیت نمبر 22، وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر آپ قبروں میں پڑے ہوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورت نمل آیت نمبر 80، انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورت روم آیت نمبر 52، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ان آیات سے صحابہ نے، ام المومنین نے، امام اعظم نے ان آیات کو مردوں کے نہ سننے پر بطور دلیل پیش کیا ہے۔ میری بات میں نے جو کی ہے اس پر ذرا غور کریں۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، صحابہ نے، ام المومنین نے، امام اعظم نے، مفتی اعظم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نے، ان سب نے ان آیتوں کو مردوں کے نہ سننے پر بطور دلیل پیش کیے۔ اگرچہ لفظ کیا ہے، تو سنا نہیں سکتا، لیکن جن جن لوگوں کا میں نے نام لیا انہوں نے سماع موتا، مردوں کے نہ سننے پر ان کو پیش کیا۔ میں آگے آپ کو حوالے لکھوا دیتا ہوں۔ اب یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ جو لوگ سماع موتا کے قائل ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ تمام مردے دنیا والوں کا کلام سنتے ہیں۔ انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے اپنے لوگوں کو مطمئن کیا کہ یہاں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں۔
سنانے کی نفی ہے، سنانے کی، سننے کی نہیں۔ انہوں نے لفظی طور پہ ان آیتوں کو دیکھا، بے شک آپ سنا نہیں سکتے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے؟ ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اسماع کی نفی ہے، سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے۔ چلو ایک آیت دیکھتے ہیں، اس آیت کا ظاہر دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ نمل نکال لیں جی، آیت نمبر 80 ہے جی۔ بولیں جی، آیت نمبر، صفحہ نمبر 46۔ ہاں پڑھیں جی، ذرا اس پر غور کریں۔ جن جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، علماء تک، گالیاں نہیں، دلائل کا جواب دلائل سے، علمی بحث ہے۔ اس آیت پہ غور کریں جو میں بات کہنے لگا ہوں، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سنتے نہیں؟ یہ تو ہے سنا نہیں سکتے، سنتے تو وہ ہیں، آپ سنا نہیں سکتے۔ میں نے کہا آگے پڑھیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، میرے پیغمبر آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ دے کے چلے جائیں۔ چلو سامنے کوئی بہرا کھڑا ہو تو کوئی نہ کوئی سمجھ جائے اشارہ، وہ پیٹھ دے کے جا رہا ہو تو آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہرے سنتے تو ہیں، آپ سنا نہیں سکتے۔ یہی میں نے صرف اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى میں نہ رہیے کہ یہاں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں ہے، آگے بھی بڑھیے نا، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ آگے چلیے جی، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ اندھے دیکھتے تو ہیں، اندھے دیکھتے تو ہیں، آپ دکھا نہیں سکتے۔ یہی میں نے، یہ تو پھر مذاق بن جائے گا قرآن پاک کا اگر یہی میں نہ کریں۔ تو یہ کہنا کہ یہاں اسماع کی نفی ہے یا سماع نافع کی نفی ہے کہ وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ چلیے ہم اس کٹ حجتی کا بڑا آسان سا جواب دے دیتے۔ ایک تو میں نے آپ کو جواب دے دیا، آیت کے اندر ہی جواب دے دی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس سے سماع موتا کی نفی نہیں ہو رہی، اسماع کی نفی ہو رہی، سننے کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ سنانے کی نفی ہو رہی۔ جب دنیا میں تھے تو نبی پاک سناتے تھے کہ نہیں سناتے تھے؟ سناتے تھے، وہ کافر سنتے تھے، آپ سناتے تھے، وہ سنتے تھے۔ مرنے کے بعد ان میں کمی کو نہیں آئی، وہ اسی طرح سن رہے ہیں۔ الیاذ باللہ کمی نبی پاک میں آ گئی کہ وہ تو اسی طرح سن رہے ہیں، آپ نہیں سنا سکتے۔ زندہ تھے تو آپ سناتے تھے، اور مرنے کے بعد وہ سن رہے ہیں، آپ سنا نہیں سکتے۔ کوئی خیال کریں جناب۔ تو اس کٹ حجتی کا جواب
کہ سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے کی نفی ہے۔ اور یہ اشاعت و توحید والے دھینگا مشتی کرتے ہیں، اس آیت کو عدم سماع پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 70 کافر جو مارے گئے تھے انہیں گھسیٹ کے ایک کنویں میں ڈالا، اور آپ کنویں کی منڈیر پر آئے اور انہیں آپ نے خطاب کیا، اے ابو جہل، اے امیہ، اے عتبہ، انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو وعدہ رب نے ہم سے کیا تھا نا کامیابی کا، فتح کا، ہم نے وہ وعدہ سچا پایا۔ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو جو وعدہ تم سے رب نے کیا تھا تم نے بھی سچا پایا کہ کو نہیں پایا؟ یہ آپ ان مرنے والے کافروں سے خطاب کر رہے ہیں جی، جو کنویں میں ہیں، کنویں میں ڈال دیا گیا انہیں، اور آپ منڈیر پہ کھڑے ہو کے انہیں خطاب کر رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، تم نے بھی سچا پایا کہ نہیں پایا؟ ایک روایت میں آیا سب سے پہلے حضرت عمر بولے رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، آپ ان جسموں سے کیسے کلام کر رہے ہیں جس میں روح موجود ہو نہیں؟ حضرت عمر کا کیا ذہن تھا؟ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اگر سننے کا عقیدہ ہوتا تو تعجب کرتے، تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ کس طرح آپ بات کر رہے ہیں ان سے جن میں روح موجود نہیں؟ یہ میں مسند احمد کی روایت ذرا پڑھتا ہوں جی، مسند احمد صفحہ 287 جلد دوسری۔ اب اس پر ذرا غور کرنا ہے، آپ نے غور کریں گے تو وہ باریک نقطہ آپ کو سمجھ آئے گا، ورنہ میں گزر جاؤں گا اور وہ آپ کے سروں کے اوپر سے گزر جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاث، 3 دنوں کے بعد آپ ان کو آواز لگا رہے ہیں، حل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ سننے کی بات ہے کہ سنانے کی؟ حضرت عمر جو لفظ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حل یسمعون، یا رسول اللہ 3 دنوں کے بعد آپ ان سے بات کر رہے ہیں، حل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ واللہ یقول انک لا تسمع الموتى، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ مردوں کو سنا۔ پیچھے حل یسمعون پہ ذرا غور کریں، حل یسمعون، تو حضرت عمر نے اس آیت کو سماع پر پیش کیا یا اسماع پر؟ حل یسمعون، کیا یہ سن رہے ہیں؟ جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔ ذرا بخاری کا حوالہ لکھیں، صفحہ 572 جلد دوسری۔ یہ بخاری ہے جی۔ قال ناس من الصحابہ، جی صرف حضرت عمر نہیں بولے، صحابہ میں بہت سارے لوگ بولے، یا رسول اللہ تنادی ناسن امواتن، آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں؟ مسند احمد کا ایک حوالہ لکھیں جی، صفحہ 276 جلد دوسری۔ فقال له اصحابہ، چلو جی یہاں بالکل واضح ہو گیا،
آپ کے صحابہ نے کہا اتکلم قوما موتا، کیا آپ مردہ جو مر چکے ہیں ان لوگوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ صحابہ کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ اگر صحابہ کا یہ نظریہ ہوتا کہ مرنے والے دنیا والوں کی بات سنتے ہیں تو تعجب کرتے؟ کبھی بھی تعجب نہ کرتے۔ صحابہ کا تعجب کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعجب کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ جو اس دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ دنیا والوں کا کلام سنو نہیں سکتا۔ صحابہ کے اس تعجب کے جواب میں نبی پاک نے فرمایا انہم الآن یسمعون ما اقول لہم، بخاری 567 جلد دوسری، انہم الآن یسمعون ما اقول لہم، بے شک یہ مرنے والے الآن اب یسمعون سن رہے ہیں ما اقول لہم جو میں ان سے کہہ رہا ہوں، یہ سن رہے ہیں۔ یہ آپ نے جواب میں فرمایا۔ اس کو قائلین سماع نے اپنی دلیل بنا لیا، وہ اسے جلسوں میں درسوں میں پیش کرتے رہتے۔ وہ جی آپ نے کفار کو خطاب کیا، صحابہ نے تعجب کیا تو آپ نے فرمایا سن رہے ہیں، اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس کا بھی تھوڑا سا آپریشن کرنا پڑے گا۔ امام بخاری جو ہے نا، یہ بڑے زبردست محدث ہیں، یہ ادھوری روایت نہیں لاتے۔ انہوں نے اس روایت کو پھر پہنچایا ام المومنین کے پاس، پھر ام المومنین نے اس کا مفہوم بیان کیا، بخاری نے اس کو نقل کر دیا، یہیں تک پڑھ کے بس ہو جاتی ہے کہ یہ سن رہے ہیں، جو میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں۔ یہاں تک حدیث آپ نے پڑھی، یہاں پر آپ رک گئے، آگے بھی پڑھے نا۔ جب یہ بات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تک پہنچی تو ام المومنین نے کیا کہا؟ لیکن چلیے اسی پہ آ جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے تعجب کے جواب میں کہنا چاہیے تھا کیوں تعجب کر رہے ہو؟ تو انہیں پتہ نہیں مردے سن دینے، بڑی آسان سی بات تھی، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ مردے سنتے ہیں؟ میرے نبی نے جواب میں 3 قیدیں لگائی ہیں جی۔ پہلی قید لگائی انہم، صرف یہ مردے، سارے نہیں، الآن اب، ہر وقت نہیں، ما اقول لہم، صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں۔ میرے نبی نے یہ قیدیں لگائی، اب صرف یہ مرنے والے، صرف وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں۔ اسے حضرات نے اپنی دلیل بنا لیا کہ کلیب بدر میں مرنے والے جو کافر تھے، نبی پاک نے فرمایا یہ سن رہے ہیں۔ تو یہاں تک آپ ذہن میں رکھیں، اگرچہ میں آج اس بحث کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ذرا لمبی ہو گئی بحث، انشاءاللہ کل اس پر مزید روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ کچھ لوگ یہ بات آج کل مشہور کر رہے ہیں کہ مولانا نیلوی شاہ صاحب نے اپنی کتاب مظلوم کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ گستاخی کی ہے۔ کون کر سکتا ہے گستاخی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ ان کی تو ادنا سی توہین بھی جو ہے بندے کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ کوئی ان کی توہین کرے، کیا وہ صحابی نہیں ہیں؟
وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، پھر میرے نبی کے نواسے ہیں، پھر میرے نبی نے ان سے محبت کا اظہار کیا، تو ان کی ادنیٰ سی گستاخی بھی بندے کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے۔ حضرت نیلوی صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ اگر سے شروع کی ہے، اگر سے، کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے۔ استاد جی نماز میں جب سلام پھیرتے ہیں، اگر دل میں نیت ہو کہ ساتھ والے نے میرا سلام سن لیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھا کریں۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اور یہ بیعت کرنا اور یہ نیت کرنا، یا اللہ اس صدقے کی برکت سے میرا یہ کام آسان کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ کس طرح پتہ چلتا ہے یہ مسئلہ اصولی ہے یا فروعی ہے؟ پتہ چل جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ دعا میں کسی نبی یا کسی کا وسیلہ دینا شرک ہے یا نہیں؟ کل میں نے یہ بحث کر لی۔ اگر اس نظریے سے واسطہ پیش کرتا ہے کہ وہ میری پکار کو سن رہا ہے جس کا واسطہ میں پیش کر رہا ہوں، تو یہ شرک ہے۔ حضور کہ یار میں تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں، ذرا صاف لکھا کریں یار، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جس نے پرچی بھیجی ہے اس کو دیکھ لے، وہ دوبارہ صاف کر کے۔ اگر گڑھے میں موجود کافر کو نبی نے خطاب کیا تو کیا مردوں کا حساب اسی قبر میں ہوتا ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ روح بدن سے نکلتی ہے تو اس کا مستقر کیا ہے، کس جگہ پہ، کفار کا مستقر کیا ہے اور مومنین کا مستقر، روح کا ٹھکانہ، یہ ایک بحث ہے۔ ان ساری چیزوں پہ بحث اس مختصر سے وقت میں کی نہیں جا سکتی۔ میں نے آپ کو بتایا ہے الاقوال المرضیہ فی احوال البرزخیہ، جس کے ساتھ حضرت نیلوی صاحب کی قبر شریع رسالہ لگا ہوا ہے، وہ پڑھ لیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد ارواح کا مستقر کہاں ہوتا ہے۔